الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور معزز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر انشاءاللہ آج میں آپ تمام کے سامنے کچھ باتیں لانے کی کوشش کروں گی، وہ ہے اخلاقیات کی پامالی قرآن، سنت اور دوسرے مذاہب کی روشنی میں۔ آئیے ہم اس ٹاپک کا جو پہلا لفظ ہے اخلاقیات، اس کو ہم سمجھ لیں تاکہ اس کے بعد ہمارے لیے جو ہے اس ٹاپک کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اخلاقیات کو انگلش میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو مورالٹی یا مورل ویلیوز کہا جاتا ہے۔ اخلاقیات کہتے ہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق سکھانا، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنا، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنا۔ اس چیز کو دراصل اخلاق، مورالٹی یا مورل ویلیوز کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اگر آپ گوگل پہ اس کا ٹرانسلیشن دیکھنے کی کوشش کریں تو پرنسپلز دیٹ کنسرن دی ڈسٹنکشن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ یا گڈ اینڈ بیڈ بیہیویئر، اس کو جو ہے اخلاقیات، مورالٹی یا مورل ویلیوز کہا جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ہر انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ خالی ہاتھ آتا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی فطرت پر جب پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ والدین ہوتے ہیں جو بچے کو ایک خصوصی مذہب کا نام دیتے ہیں، اور ایک خصوصی مذہب کو جو بچہ فالو کرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے مذہب کو جو وہ سکھاتے ہیں اس حساب سے جو ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے کو یا تو یہودی بناتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں۔ یہ والدین کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان کے جو اخلاقیات ہیں وہ انسان کی پہچان ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت بنتے ہیں جب انسان اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جو اخلاقیات اسے سکھائے جاتے ہیں، صحیح اور غلط جو اسے سکھایا جاتا ہے، اس حساب سے وہ سیکھتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ جیری اسپرنگر اپنے کوٹ میں بیان کرتا ہے کہ وی آر آل بورن ایز ایمٹی ویسلز which can be shaped by our moral values، کہ یہ ہماری اخلاقیات جو ہیں یہ ہمارے انسان کی ایک پہچان بناتی ہیں۔ اس کو شیپ کرنے والی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ مورل ویلیوز ہوتے ہیں۔ اخلاق جو ہے انسان کے لیے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو اخلاقیات ہیں وہ انسان کے کو ایک پنجرے میں ڈال دیتے ہیں، گویا کہ انسان کے لیے جو ایک شکنجے میں ڈال دیتے ہیں، اور انسان کے لیے جو ہے مشکل ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ ان چیزوں کو فالو کرے۔ حالانکہ یہ جو اخلاقیات ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے خوشگوار ناخوشگوار بوجھ نہیں ہوتے، بلکہ ایک خوشگوار ایڈیشن ہوتا ہے وہ ان کی اپنی زندگیوں کے لیے۔ مثال کے طور پر جیسے پھول کا آپ دیکھیں، امیجن کریں کہ پھول کا اگر کوئی رنگ بھی نہ ہو اور اگر اس کی بو بھی نہ ہو تو کیسا لگتا، اور وہی چیز جب پھول کا ایک رنگ اور اس کی ایک بو، ایک خوشبو اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ چیز اس کے لیے ایک ایڈیشنل بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی خوبصورتی کو اور زیادہ نکھارتی ہے، اس کی خوبصورتی کا اور زیادہ اچھے سے اظہار کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں وہ ان پر بار نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کے لیے ایک باعث زینت ہوتے ہیں، اور انسان کی اور ان کی پرواز میں بھی جو ہے انہیں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو اخلاقیات ہیں یہ انسان کے کیریکٹر پر اور انسان کی اپنی زندگی پر جو ہے وہ چار چاند لگا دیتے ہیں، اور وہ انسان جو ہے وہ اور زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، بھلے ہی وہ رنگ روپ میں جیسا بھی دکھتا ہو، لیکن یہ اخلاقیات ہوتے ہیں جو انسان کی پہچان بناتے ہیں اور جس سے انسان کو اس دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی اصل حسن و خوبی جو ہے وہ اخلاقی کے ذریعے سے آتی ہے، اور اگر کوئی انسان اخلاق سے عاری ہو جائے تو پھر اس کے اندر کوئی قابل تعریف بات، کوئی قابل قدر بات، کوئی قابل قدر شے اس کے اندر باقی نہیں رہتی۔ کہ وہ اخلاق ہوتے ہیں جو انسان کی پہچان بناتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اخلاق وہ ہیں جو انسان کی اپنی فطرت کا تقاضا ہے، یعنی کہ اٹ از دی ڈیمانڈ آف ہیومن نیچر کہ انسان اچھے اخلاقیات کو اپنے اندر پیدا کرے، اچھے مورل ویلیوز کو اپنے اندر پیدا کرے، اچھے اخلاقیات کو، اچھے چیزوں کو، اچھی باتوں کو وہ جذب کرے۔ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے انسان کے جسم کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی، انسان کی روح کو ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العالمین سے جڑنے کی، اسی طریقے سے انسان کی روح کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ اچھے اخلاقیات کو، اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ بھی دراصل انسان کی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ دین اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اخلاقیات کی اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ مجھے وہ لوگ محبوب ہیں جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہاں پر بتایا گیا کہ انسان اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آیا کہ لوگوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ، انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، حسن اخلاق۔ ایک اور
حدیث مبارکہ میں آیا جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ اپنے حسن اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ, اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کے جو اخلاق ہیں وہ انسان کو وہ درجہ دیتی ہیں جس طریقے سے ایک انسان جو ہے چاہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ حدیث جس میں جو ہے 2-3 صحابہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب ترین بندے ہیں اور آپ جیسے محبوب ترین بندے بننے کے لیے جو ہے اس میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں جو ہے ساری زندگی جو ہے روزے رکھوں گا, ایک شخص کہتا ہے کہ میں کبھی اپنی خواہشات یعنی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا, پھر ایک اور شخص کہتا ہے کہ میں ساری زندگی جو ہے نماز پڑھتا رہوں گا. یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کیسے بن سکتا ہے, اس کے متعلق سوچتا ہے. اللہ کے رسول یہاں پر ایزی سولوشن بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے اخلاقیات کو بہتر سے بہتر بنائیے کہ جب لوگ آپ سے ملے تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں, لوگ آپ سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کریں بلکہ جو ہے انسان کے اخلاق جو ہیں وہ انسانوں دوسروں کو ان کی طرف اٹریکٹ کرتے ہوں, ایسا بننے کی کوشش کریں. یہ ہے اخلاق کی اہمیت. یہی اخلاق کی صرف اہمیت ہی نہیں بتائی گئی بلکہ اس کا اجر بھی جو ہے دین اسلام میں بتایا گیا. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جبکہ وہ بیکار اور لغو ہی ہے تو اس کے لیے جنت کے اندر یعنی کہ کنارے کی جگہ پر ایک مکان بنایا جائے گا. اور جس کسی نے جھگڑا ترک کر دیا حالانکہ وہ حق پر تھا, یعنی وہ جانتا تھا کہ اگر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے اور وہ چاہتا تو اور زیادہ لڑ سکتا تھا اور زیادہ جھگڑا کر سکتا تھا, لیکن وہ حق پر ہونے کے باوجود اگر اسے ترک کر دے تو اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان تعمیر ہوگا. اور جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیا اس کے لیے جنت کی بلندیوں پر مکان تعمیر کیا جائے گا. سبحان اللہ, یعنی جنت کا ساز و سامان انسان اس دنیا میں رہتے ہی آغاز کر لے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں کہ جھوٹ نہیں بولنا کی کتنا بڑا ثواب مل رہا ہے, جھگڑا نہ کرنے کا کتنا بڑا ثواب مل رہا ہے, اپنے اخلاقیات کو بہتر بنانے کا کتنا بہترین ثواب مل رہا ہے, یہ ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے. اور عزیز سامعین کرام, اخلاقیات کی اہمیت ہمیں صرف قرآن و سنت میں نہیں ملتی بلکہ جب آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بائبل میں جو ہے ایک ورس میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گی جس میں کہا گیا کہ نو دس that in the last days, جب آخری وقت آئے گا تو اس وقت perilous times will come for men, اور پھر اس کے بعد ساری اخلاقی برائیاں جو ہیں کہ آخری وقت میں انسانوں کے اندر کیا کیا برائیاں پھیلیں گی, یہ چیز جو ہے بائبل میں بتائی گئی. کہا گیا for men will be lovers of themselves, lovers of money, مال سے محبت کرنے والے, اکڑ دکھانے والے, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, نو سیلف کنٹرول, ڈسپائزرز آف گڈ یعنی کہ اچھے کے خلاف جو ہے کھڑے ہونے والے, غدار لوگ, ہیڈ اسٹرانگ, لورز آف پلیزر یعنی کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات پلیزر کے لیے کام کرتا ہوگا rather than being lovers of God, having a form of godliness but denying his power, کہ اللہ تعالیٰ کے پاور کو ڈینائی کرنے والے ہوں گے. اور آخر میں جو ہے اس ورس میں انہوں نے کہا and from such people ٹرن اوے, کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے, یعنی جن کے اخلاق اچھے نہ ہوں. یہ ساری اخلاقی برائیاں اس میں گنوائی گئیں اور کہا گیا کہ ٹرن اوے فرام دیز پیپل, ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ چیز جو ہے بائبل میں ہمیں ملتی ہے. پھر وہی چیز جو ہے ہم ہندوازم میں بھگوت گیتا میں دیکھتے ہیں کہ اس میں آیا کہ wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, یعنی جہاں پر خدا ہوگا اس وقت جو ہے وہاں پر there certainly will be victory, extraordinary power اینڈ morality. یعنی انہوں نے کہا کہ اخلاقیات جو ہے ہر اس جگہ پر ہوں گے, یعنی جس انسان کے پاس خدا موجود ہوگا, جو انسان خدا پر ایمان رکھنے والا ہوگا, جو انسان خدا کو جاننے والا, پہچاننے والا, ماننے والا ہوگا, ایسے انسان کے پاس کہا گیا کہ جو ہے جو خدا کے پاس ہوگا ایسے شخص کے پاس جو ہے مورل ویلیوز ہوں گے اور اخلاقیات ہوں گے. تو گویا کہ اخلاقیات جو ہیں یہ صرف اسلام کی تعلیم نہیں ہے, ہر مذہب میں بھی ہمیں اس کی تعلیمات جو ہیں وہ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. گیلپ نیوز کی ایک جو ہے اسٹڈی کی گئی جس میں انہوں نے بتایا, جو 2022 میں کی گئی امریکہ میں, اور اس میں جو ہے 50% امریکن, یعنی کہ آپ تصور کیجئے کہ آدھے لوگ رہنے والے وہاں پر, انہیں لگا کہ وہاں کے مورل ویلیوز بہت پور ہیں, یعنی کہ ان کو ریٹنگ کرنا تھا ایکسیلنٹ, گڈ, ویری گڈ, پور, اور 50% لوگوں کو لگا کہ وہاں کے مورل ویلیوز بہت خراب ہیں, بہت ہی زیادہ پور ہیں. اور پھر ان سے جب پوچھا گیا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے کیا لوگوں کے مورل
مورل ویلیوز کے اندر کچھ بڑھوتری، کچھ بہتری آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے ہیں اس میں جو ہے اور کمتری آتے جا رہی ہے، اور لوگ جو ہے اخلاقیات سے اور دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور زیادہ جو ہے ان چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، یہ سروے کے ریزلٹس ہندوستان میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے کو لے لیں، ہر جگہ کا یہی حال ہے۔ یہ صرف نمبرز کا ایک مثال دینے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ سروے پیش کیا۔ گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا آج اخلاقی برائیوں کا اڈا بن گئی ہے، اخلاقیات کی پامالی ہو رہی ہے۔ ایک طرف جہاں پر اخلاقیات کو اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت دی گئی، نہ صرف اسلام میں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی، اس کے باوجود جو ہے کوئی انسان دنیا میں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، وہ لمبا ہو، گڈا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر کسی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخلاقیات کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ آئیے ہم آج کے اس سیشن میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند اخلاقی برائیوں کو میں نے چنا ہے جو عام طور پر جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور ان برائیوں کا اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا میں کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آئیے ان کی مثالیں اور وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے جو اخلاقی برائی، جو یوں کہیے آپ کہ جو ہے جو فاؤنڈیشن ہے ہر برائی کے آغاز کا، وہ ہے مخلوط سوسائٹی یا پھر مکسڈ سوسائٹی۔ مخلوط سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ مخلوط سوسائٹی کہتے ہیں ایک ایسی سوسائٹی کو، ایک ایسی گیدرنگ کو جس میں لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت بغیر کسی باؤنڈریز کے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہوں، جس میں نہ لباس کے کوئی حدود کا لحاظ رکھا جائے، نہ بات چیت میں حدود کا کوئی لحاظ رکھا جائے، نہ ہی پہننے اوڑھنے کے اس سے کوئی حدود کا کوئی لحاظ رکھا جائے، اور نہ ہی کوئی حدود یا باؤنڈریز ہوں جس میں دونوں جیسا چاہیں ویسا مل سکتے ہیں، دونوں جیسا چاہیں ویسا بات چیت کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کو دراصل مخلوط سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے عزیز سامعین کرام کہ فیمنزم کے نام پر، جینڈر ایکوالٹی کے نام پر عورت کو مرد کے برابر لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ جو ہے عورت جو ہے وہ مرد کے قابل کھڑے ہونے کے لائق ہے، قابل ہے، اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، اور اس کے نام پر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے عورت ہر کام کر سکتی ہے۔ یہ بات یقیناً سچ ہے کہ عورت ہر کام کر سکتی ہے، اور دین اسلام میں ہمیں مثالیں بھی ملتی ہیں جہاں پر صحابیات نے اس بات کو ثابت کیا کہ خواتین یقیناً بہت سارے کام کر سکتی ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بہترین مثال ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ملتی ہے۔ آپ سے بہتر بزنس وومن کہاں ہمیں ملتی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعریف تو آج بھی ساری دنیا کرتی ہے۔ اس طریقے کی، اس کوالٹی اور اس لیول کی بزنس وومن وہ تھی، وہ مثال ہمیں ملتی ہے۔ صحابیات کی ملتی ہے جو جنگوں میں ڈاکٹرز بن کر جو ہے وہ صحابہ کرام کی پٹی، مرہم پٹی، سرجریز تک ان لوگوں کی کیا کرتی تھی۔ یہ ہمیں جو ہے صحابیات کی زندگی میں ملتی ہیں۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جنگ میں جہاں دیکھوں مجھے ام عمارہ نظر آ رہی ہے، یعنی کہ جنگوں میں بھی عورتوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پھر شفا رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں ہیڈ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی، عراق میں جو ہے انہیں ہیڈ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی بنایا گیا تھا، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے کبھی کبھار مارکیٹ میں کا سروے وغیرہ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرنے کے لیے بھی یہ صحابیہ کے پاس جاتے اور ان سے جو ہے معلومات جو ہے وہ حاصل کرتے۔ پھر آج کے زمانے تھوڑا اور ہم آگے بڑھے تو فاطمہ الفہری کا ذکر آتا ہے، جو کہ القراویین یونیورسٹی، جو آج کے زمانے میں بہت ہی پرانی یونیورسٹی ہے اس زمانے کی، اس وقت سب سے پہلے تعمیر کرنے والی اگر کوئی تھی تو وہ خاتون تھی جو فاطمہ الفہری تھی۔ تو گویا کہ یہ سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کر سکتی ہیں، لیکن یہ تمام خواتین جو ہیں وہ حدود میں رہتے ہوئے، باؤنڈریز میں رہتے ہوئے انہوں نے جو ہے دین اسلام کے یہ تمام کام انہوں نے انجام دیا تھا۔ آج جو کام ہو رہا ہے وہ ہے کہ عورت کو مرد کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے، آفس میں ہو عورت کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، فکس رکھا جاتا ہے 30-40-50% جو ہے، اگر وہ کمپنی میں عورتیں نہ ہو تو آج اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جو ہے آپ کی کمپنی جو ہے وہ جینڈر ایکوالٹی کو نہیں مانتی، اسی لیے لوگ ایک پرسنٹیج رکھتے ہیں کہ اتنے انٹرویوز ہمیں خواتین کے لینے ہیں اور انہیں اپنی کمپنی میں جگہ دینی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہو، کہیں پر بھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نوکری، ویٹرز کی تک اگر ہم دیکھیں بات، یا پھر ایون کلینرز کی اگر ہم بات دیکھیں تو، یا پھر آج کل آپ دیکھیں پیٹرول سٹیشنز پہ بھی ہے تو خواتین کو وہاں پر بھی جو ہے وہ یہ دی جاتی ہے، جاب دیا جاتا ہے کہ خواتین اس وقت کام کریں گی، اور اس کے بعد جو ہے مرد حضرات کو بھی وہاں پر جگہ دی جاتی ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو شروع ہوا تھا فیمنزم کے نام پر،
جینڈر ایکوالٹی کے نام پر، اس کی وجہ سے جو آفٹر ایفیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں، جو نیگیٹو ایفیکٹس اخلاقی برائیوں کے ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے زنا عام سے عام ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کو گھر سے باہر نکال کر جو ہے مکس ہونے دینا، یعنی مردوں کے درمیان مکس ہونے دینا، از دا روٹ کاز آف آل ایولز، یعنی برائی کے آغاز کا پہلا قدم یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر جا کر وہاں پر کھڑی ہو جائے اور جو ہے ساتھ ساتھ میں اس کے مل کر کام کرے۔ یہ جو ہے انڈاؤٹڈلی از دا روٹ کاز آف آل ایولز، جس کی وجہ سے زنا بہت عام ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے پہلے زمانے میں جو ہے ہم کہتے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتایا گیا کہ آنکھ دیکھتی ہے زنا کرتی ہے، کان سنتے ہیں زنا کرتے ہیں، منہ بولتا ہے زنا کرتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں جو ہے جو اصل ایکٹ ہے زنا کا، وہ ایکٹ اتنا جو ہے کامن ہو گیا ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا اور جو ہے منہ سے اس کے بارے میں ذکر کرنا تو ایک بہت ہی عام سی چیز ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ ایک اخلاقی برائی ہے جو میں اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی، بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہی چیز ڈالی جاتی ہے کہ اگر آپ جو ہے ساتھ میں جو ہے مل کر کام نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے آپ کا دماغ جو ہے، کہا جاتا ہے کہ بہت پرانے زمانے کے وہ بچے کے خیالات ہیں، جس کی وجہ سے آج کل کی جو جنریشن پنپ رہی ہے وہ یہی سوچ کر بڑی ہو رہی ہے کہ جب تک مکس سوسائٹی نہ ہو اس وقت تک گویا کہ جو ہے ہم کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہمارا نہیں ہو رہا ہے اور ہم بہتر نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں مخلوط سوسائٹی کی وجہ سے کہ جو ہے مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو مقناطیسی قوت رکھی ہے اس کی وجہ سے ریلیجیس وائلیشنز، اب انشاءاللہ ہم آگے جو ہے اسلام میں اور قرآن و سنت میں اور جیسے دوسرے مذاہب میں جو آیا ہے اس کے متعلق وہ دیکھیں گے کہ کتنے آسانی سے اس کی پامالی ہو رہی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے مذہب میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں گھر سے باہر نکلوں، میں چاہتی ہوں کہ فلاں یہ کروں، لڑکا کہتا ہے کہ جو ہے نہیں، جب تک جو ہے عورتیں ساتھ میں کام نہیں کریں گی تب تک جو ہے اس کا مطلب ہوگا کہ ہم بھی جینڈر ایکوالٹی کو نہیں مانتے ہیں۔ اسی لیے تمام لوگ مل کر جو ہے ان کے اندر سے شرم و حیا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ڈیورس کیسز بھی جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ مرد جو ہے گھر میں بیوی کو دیکھتا ہے، باہر جاتا ہے تو 1000 جو ہے الگ الگ قسم کی عورتیں اسے دکھتی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ٹیمپٹیشنز جو ہے وہ اس کے لیے اور زیادہ بہت زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک آرٹیکل میں آیا، 2016 کے آرٹیکل میں آیا کہ یہ جو کیسز ہیں جس میں ڈیورس کیسز بڑھ گئے ہیں، 80% کیسز ایسے ہیں جو اربن ایریاز میں ہوتے ہیں، یعنی دلی، ممبئی، بنگلور ایسے جگہوں پہ، یعنی جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ایسی جگہوں پر اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور آپ تصور کیجئے کہ یہ میٹروپولیٹن سٹیز میں جو چیز سب سے زیادہ وہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے ہر کوئی مل جل کر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، یعنی کہ مکس گیدرنگ بہت زیادہ وہاں پہ کامن ہو گئی ہے اور لوگوں کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو گئی ہے۔ یہ تمام برائیاں کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مکس سوسائٹی کو بہت عام کر دیا ہے۔ ہماری شادیاں ہوں، ہمارے گھر کے فنکشنز ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، جب تک جو ہے اس میں لڑکے لڑکیاں، کزن بھائی کزن بہنیں ایک ساتھ مل جل کر جو ہے ہلا گلا نہ کریں، اس وقت تک ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے ہم انجوائے نہیں کر سکتے، اور اس وقت تک جو ہے ہم گویا کہ مزہ ہمیں نہیں آ سکتا، اور وہ دعوت کا وہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ یہ مکسڈ گیدرنگ نہ ہو۔ حالانکہ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں محرم اور غیر محرم کا کانسیپٹ سکھلایا۔ عورتوں کے لیے جیسے کہا گیا، جو ہم پچھلی کلاس میں سن چکے ہیں، ابو، بھائی، ماما، چاچا، تایا، شوہر، بھانجے، بھتیجے، دادا، نانا، یہ تمام جو ہے گویا کہ ایک لڑکی کے لیے اس کے محرم رشتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اور رشتہ ہے وہ تمام رشتے جو ہیں گویا کہ اس کے لیے نامحرم ہیں۔ لیکن یہ سمجھ جو ہے آج آپ دیکھیے کسی بھی بچی کو، چھوٹی سی 8 اسٹینڈرڈ کی 9 اسٹینڈرڈ کی بچی کو تک کو جو ہے آپ دیکھیے کہ اندازہ معلوم ہو جانا چاہیے تھا، یہ چیز ہمیں سکھا دینی چاہیے تھی کہ محرم اور غیر محرم کون ہے۔ لیکن آج آپ اگر جا کر ان سے پوچھیں گے تو افسوس، صد افسوس، آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ بچیاں جانتی بھی نہیں ہیں۔ چھوٹی بچیاں تو آپ چھوڑیے، بڑی بڑی خواتین تک کو شادی ہونے کے بعد بھی اگر لڑکی سے پوچھا جائے کہ آخر تمہارے محرم رشتے کون ہیں تو وہ یہ نہیں جانتی، بلکہ وہ جو ہے ہر کسی کے ساتھ جو ہے مخلوط سوسائٹی میں عام جو ہے وہ چیز پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ستر کا کانسیپٹ اسلام میں سکھایا گیا کہ ستر کو کسی کے سامنے نہیں کھولا جائے گا۔ عورتوں کا ستر جو ہے جو بتایا گیا وہ کہا گیا کہ انٹائر باڈی ایکسپٹ فیس، ہینڈز، لیگز، اس کے علاوہ سارے کا سارا جسم، ہاتھ، پیر اور منہ کو چھوڑ کر کہا گیا کہ وہ ستر میں شامل ہوتا ہے، جو کہ محرم مردوں کے سامنے، غیر محرم مردوں کے سامنے یہ
اس کے علاوہ اور کوئی چیز دکھ ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہم نے جو ہے اسلام کی اس تعلیم کو اتنا پامال کر دیا ہے کہ ہم اوپنلی جو ہے ہمارے اپنے گھر کی بیٹیاں، ہمارے اپنے گھر کی بہویں، ہمارے اپنے گھر کی لڑکیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کی پامالی کرتے ہوئے ہم سب اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانے والے ہم میں سے کوئی موجود نہیں ہے. غزل بصر کا حکم دیا گیا جس کو کتنے آسانی سے پامال کیا جا رہا ہے، جو ہم نے پچھلی مرتبہ آلریڈی ہم کلاس میں دیکھ چکے ہیں. حالانکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بائبل کے ایک ورس میں کہا گیا کہ یو ہیو ہرڈ دیٹ اٹ واز سیڈ یو شیل ناٹ کمٹ اڈلٹری، کہ تم زنا نہیں کرو گے. اینڈ آئی سے ٹو یو دیٹ ایوری ون ہو لکس ایٹ اے وومن وتھ لسٹفل انٹینٹ has already committed adultery with her in his heart. آپ دیکھیے وہی چیز جو اسلام میں سکھائی گئی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے جو انسان کسی عورت پر صرف نظر ڈالتا ہے، بری نظر، اس نے آلریڈی زنا کر لیا ہے. وہی سیم تعلیم جو اللہ کے رسول کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے زنا کرتی ہے. یعنی کہ دوسرے مذاہب میں بھی اس کی کوئی پرمیشن نہیں دی گئی ہے، دوسرے مذاہب میں بھی کوئی غلط چیز نہیں سکھائی گئی ہے. بھگوت گیتا میں جو ہے ہمیں ایک ورس ملتا ہے جس میں کہا گیا pleasures conceived in the world of the senses have a beginning اینڈ این اینڈ، یعنی کہ انسان اپنے سینسز کے ذریعے، یعنی کہ انسان آنکھ، ناک، منہ، زبان، اس کے ذریعے سے جو ہے انسان جو ہے پلیجر حاصل کرتا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے. اس کا ایک آغاز بھی ہوتا ہے اور اس کا انجام بھی ہوتا ہے، اور انجام ہمیشہ ہلاکت ہی ہوتا ہے. اینڈ the wise do not look for happiness in them، یعنی کہ جو سمجھدار انسان ہے وہ ایسی چیزوں میں پلیجر کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ چیز جو ہے بھگوت گیتا میں ہمیں ملتی ہے. اسلام کی تعلیمات میں بھی یہی چیز ہمیں سکھائی گئی کہ محرم غیر محرم مکسڈ گیدرنگز میں ہو تو ان کا ٹچ کرنا، ایک دوسرے کو ان کا ہاتھ لگنا تک بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. حدیث مبارکہ میں آیا کہ یہ تو گوارا کیا جا سکتا ہے کہ ایک خنزیر جو مڈ اور فلت میں، گندگی میں لتا پتا پڑا ہوا ہو، ویسے ایک خنزیر کے ساتھ جو ہے ایک مرد کا وہ پھیل جائے یا پھر لگ جائے اس کا جسم، یہ گوارا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہ ہو. اتنی بڑی بات جو ہے اس میں کہی گئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوط سوسائٹی کے نام پر، آفس گیدرنگز کے نام پر جو ہے ہر کوئی جو ہے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے غلط ملت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. حدیث مبارکہ میں صاف صاف کہا گیا مرد اور عورت جو نامحرم ہو وہ اکیلے نہیں ہوں گے، مطلب نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ چیز صاف طور پر کہی گئی. قرآن مجید میں آپ دیکھیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ مذاق اڑانے کی بات آئی کہ نہ مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، نہ عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو. اس کی تفسیر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی مصلحت آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ مرد کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے یا عورت کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، یہ چیز نہیں کہی گئی. اور اس کے پیچھے مصلحت یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان اتنی یہ ہو جانا، اتنا فرینکنس پیدا ہو جانا کہ وہ مذاق کر لیں، اس حد تک اسلام میں جائز ہی نہیں ہے جو دو نامحرمین ہوں. یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس چیز کا ذکر بھی قرآن میں نہیں کیا ہے. چنانچہ جو ہے یہ مکسڈ گیدرنگز کی اسلام میں کہیں سے بھی کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث، کہیں سے ہمیں اس کی رائے نہیں ملتی ہے کہ نامحرم مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مکسڈ گیدرنگز میں رہیں. اس چیز کا جو ہے ہمیں سبق اسلام میں اس میں ملتا ہے. یہ ہو گئی سب سے پہلی اخلاقی برائی جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں برائی عام ہوتی ہوئی، اوپن ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے. دوسری اوپن برائی جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر. عام ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. یہ کیا ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر؟ کہ ایک نامحرم لڑکا اور نامحرم لڑکی اپنے آپ کو بغیر نکاح کے، اور یہاں پہ آپ غور کریے کہ نکاح ہی وہ چیز ہے جو دونوں کے درمیان چیزوں کو حلال یا جائز کرتی ہے. انگیجمنٹ، منگنی جو ہے یہ دو، ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان کے ریلیشن شپ کو حلال نہیں کرتی ہے. اسی لیے میں کلیئرلی ڈیفینیشن بتا رہی ہوں کہ ایک نامحرم لڑکا اور لڑکی اپنے آپ کو بغیر نکاح کے ایک رشتے میں باندھ لیں، یہ جو ہے آج کل کا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہمیں نظر آتا ہے. فوربس کی ایک رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ US میں 3 out of 10 یعنی کہ 3
30% لڑکے اور لڑکیاں ڈیٹنگ ایپس کا استعمال کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے عزیز سامعین کرام. دنیا کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو عام کیا جائے. انفارچونیٹلی یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہم نام غیر مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ مسلمان لڑکے لڑکیوں میں بہت ہی کامن طور پر ہمیں نظر آتا ہے. اسکاٹ میکس کی 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے 13 سے 17 سال, تصور کیجئے 13 سے 17 سال کتنی کنواری عمر ہے. 13 سے 17 سال کی عمر میں 35% لڑکے اور لڑکیاں ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں. 55% ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے کالج میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی لڑکے یا لڑکی کو چھیڑا ہے یا ان کے ساتھ ہم نے فلرٹ کیا ہے. نعوذ باللہ 50% سے زیادہ یعنی آدھے سے زیادہ لڑکے اور لڑکیاں اس چیز میں انوالوڈ ہیں. اور سب سے بری بات یہ ہے کہ کالج والے جو لڑکے لڑکیوں کا یہ کیا گیا سروے اس میں پتا چلا 76%, تصور کیجئے 76% یعنی آدھے سے زیادہ, آپ یوں سمجھے کہ آلموسٹ 100% کے قریبی 76% ایسے ہیں جنہوں نے کہا 13 سے 17 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ورجنٹی کھو دی ہے, یعنی کہ اب وہ پاک نہیں رہے ہیں. انہوں نے جو ہے اپنی شرمگاہ سے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے جس کا انہیں ارتکاب نہیں کرنا چاہیے تھا. نعوذ باللہ عزیز سامعین کرام, یہ کوئی عام بات نہیں ہے جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں. یہ ایک چیز ہے جو حرام ہے اسلام میں, جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور اس چیز کو ہم نے اتنا کامن بنا لیا ہے. ہمارے گھروں میں ہمارے گھر کے اپنے بچے جو ہیں وہ خود بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے اس میں انوالوڈ ہیں اور ہم انہیں کچھ نہیں کہہ پاتے کیونکہ ہمیں خود اس کے بارے میں تعلیم و تربیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں, آپ دیکھیے نکاح جیسے پاک بندھن کو پامال کر دیا گیا ہے. نکاح کی جو اہمیت, اس کی جو فضیلت تھی اس کو ختم کر دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ آج کل جو ہے منگنی کے بعد ہی جو ہے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو اپنے محرم سمجھنے لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ میں رہنا جو کہ ایک نکاح سے پہلے جائز نہیں ہے, اس چیز کو بہت آسان اور بہت عام جو ہے وہ مسلمانوں نے بنا لیا ہے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پہلے ہی جو ہے منگنی کی جاتی ہے اور 5-6 سال بعد جو ہے نکاح کرنا آج مسلمانوں میں کتنا عام ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے کلچر کو اور زیادہ جو ہے گویا کہ آپ سمجھیے کہ بڑھوتری مل رہی ہے. ڈیورس کے کیسز, طلاق کے کیسز جو ہے وہ اس میں بڑھ رہے ہیں. WHO کی رپورٹ کے مطابق جو ہے 2024 کی 15 سے 50 سال تک کی عمر کے لوگوں میں 2022 میں 1 ملین ڈیورس کیسز ساری دنیا میں ہوئے تھے, اور تب سے لے کر 2024 تک آنے تک یعنی 2 سالوں میں وہ ریٹ 1 ملین سے 8 ملین ہو گیا ہے. تصور کیجئے طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے, اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے طلاق کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور طلاق سے بڑھ کر جو ہے جو شرمگاہ کے فعل کے ارتکاب کے بعد جو برائیاں جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ کہا گیا کہ 1 ملین سے 8 ملین ہو گئی ہیں 2022 سے 2024 تک. یہ ہے اس برائی کا, اخلاقی برائی کا نتیجہ جو ہم دنیا میں کھلے عام دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ اسلامی تعلیمات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کوئی کانسیپٹ دیا ہی نہیں گیا. اسلام میں نکاح کی ترغیب دلائی گئی. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے نے نکاح کیا تو اس نے نصف دین کی تکمیل کر لی, اب اسے چاہیے کہ باقی نصف کے سلسلے میں خدا کا تقوی اختیار کرے. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. آج کے اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کا ایک اہم ریزن, آپ آج کل کے کسی بچے کو جو ہے لے کر ان سے بات کریں, چھوٹے سے چھوٹا بچہ, وہ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہے جب تک ہم ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں, جب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے, جب تک ایک دوسرے کو ہم سمجھیں گے نہیں, جب تک 1 سال تک جو ہے ایک دوسرے سے کنٹینیوسلی بات کر کے سمجھ کے جب تک ہمارے درمیان وہ چیز پیدا نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم شادی جیسے بندھن میں کیسے ایک دوسرے کو باندھ سکتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے بڑی اچھی بات کہی, فرمایا کہ تم نے نکاح کی مثل کوئی دوسری ایسی چیز نہ دیکھی ہوگی جو 2 محبت کرنے والوں کے درمیان اس درجے کی محبت کا سبب بنی ہو. اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہ یہ نکاح دراصل ایک پاک ایسا رشتہ ہے جو 2 لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے.
تم حلال کام کی طرف توجہ دو, تم غلط کام نہ کرو, برائی کی طرف نہ جاؤ, صحیح کام کی طرف تم جاؤ, اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کرے گا. یہ چیز جو ہے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور سکھانے کی ضرورت ہے. اور اس کا مقصد جو بتایا, اے نوجوانوں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے نوجوانوں, تم میں سے جس کسی کو نکاح کی ذمہ داریوں کا بار اٹھانے کی سکت حاصل ہو اسے شادی کر لینی چاہیے, کیونکہ شادی نگاہ کو بچاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. یہ دو اہم مقاصد بتائے گئے نکاح کے, کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا جس کی پامالی بہت ہی آسانی سے ہو رہی ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شرمگاہ کی وجہ سے پھیلنے والی جو بیماریاں ہیں وہ کتنی کامن ہوتی بھی چلی جا رہی ہیں. اور دوسرا کہا گیا شرمگاہ کی حفاظت کرنا, اور دوسرا کہا گیا نگاہ کی حفاظت کرنا. نگاہ کی حفاظت بھی جو ہے گویا کہ اتنی پامالی اس کی ہو رہی ہے, اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ نکاح کو ہم نے مشکل اور اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو ہم نے آسان بنا دیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے آج کل کے نوجوان اس میں انوالو ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے یہ چیز کہ ان کی مدد وہ ضرور کریں گے. اور اس میں دوسرا نام گنوایا گیا اس شخص کا جو نکاح کرنے والا ہو جس کی نیت حرام کاری سے بچنے کی ہو. کہا گیا ایسے شخص کی مدد اللہ رب العالمین کرنے والا ہوگا. پھر اس کے بعد ہم آگے جو ہے دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں, ہیبروز میں, یعنی کہ بائبل کی اس میں جو ہے بات آتی ہے کہ لیٹ میرج بی ہیلڈ ان آنر امنگ آل, یعنی کہ نکاح کا اعلان کرو, ہر کسی کے سامنے نکاح کرو. اینڈ لیٹ دا میرج بیڈ بی انڈیفائلڈ, یعنی کہ نکاح سے پہلے جو ہے کوئی غلط فعل کی اجازت انہوں نے بھی نہیں دی ہے. For God will judge the sexually immoral and the adulterous, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کا فیصلہ کر دے گا, خدا ان لوگوں کا فیصلہ کرے گا جن کے اندر امورالٹی ہوگی, جو اس طریقے کا غلط کام کریں گے اور زنا میں انوالو ہوں گے. ایسے لوگوں جو ہے وہ خدا کو جو ہے انہیں جواب دینا ہوگا. پھر یہی چیز جو ہے ایک ہمیں اس میں بھی ملتی, اتر ویدا میں جو ہے جو چیز بتائی گئی کہ ورچوئس نوبل ایجوکیٹڈ وائف of an unimpeachable character and conducts devoted to her husband, یعنی کہ عورت کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ پورے طریقے سے اپنے آپ کو اپنے ہسبینڈ کے لیے ڈیووٹ کر دیتی ہے with body, mind and soul and enjoy the highest bliss, کہ وہ انسان جو ہے وہ خوشی کا وہ حاصل کر سکتا ہے جب ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے مرد کے حوالے کرتی ہے, باڈی, مائنڈ اور سول ہر کسی کو جو ہے وہ اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی ہے. یہ چیز اس میں بتائی گئی. گویا کہ اس دونوں مذاہب میں بھی دین اسلام کی طرح ہی یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ جو ہے شادی سے پہلے کے جو تعلقات ہیں اس کی کوئی بھی جو ہے دلیل مجھے اور آپ کو کہیں پر بھی کسی ریلیجیس اسکرپچر میں نہیں ملتی ہے. یہ ایک قسم کی اخلاقی برائی ہے جس کو کامن کرنے کی کوشش آج دنیا والے بہت زور سے لگا رہے ہیں کہ جو ہے یہ چیز ہمارے اندر اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ چیز انبلٹ ہو گئی ہے کہ بچے جو ہے آج کل مسلمانوں میں بھی وہ چیز کتنی کامن ہے کہ ہم ملیں گے نہیں, ہم بات نہیں کریں گے تو کیسے نکاح کریں گے, ہم جب تک ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں تب تک جو ہے کیا ہوگا. حالانکہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا کہ شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے ایک نظر دیکھنے کی اجازت ضرور ہے, اور ایک نظر جو ہے کسی محرم کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے سمجھنے کی اجازت ضرور ہے, لیکن جو ہے کانٹیکٹ میں رہنا اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہنے کی اسلام میں ہمیں کہیں پر بھی اور نہ ہی دوسرے مذاہب میں اس کی دلیل مجھے اور آپ کو ملتی ہے. پھر اس کے بعد آئیے ہم آتے ہیں تیسری برائی کی طرف, اخلاقی برائی کی طرف, جس کے متعلق کل آپ نے تقریر میں ڈیٹیل میں سماعت فرمایا تھا, اور وہ ہے بے حیائی یا پھر اموڈسٹی جسے کہا جاتا ہے. اموڈسٹی یا بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو یا تو کپڑوں کے ذریعے سے, یا تو اپنی حرکتوں کے ذریعے سے, یا تو اپنے بول چال کے ذریعے سے, یا کسی اور طریقے سے غلط ان اپروپریٹ طریقے سے پریزنٹ کرنا, چاہے وہ کپڑے کے ذریعے جیسے میں نے بتایا, حرکتوں میں ہو, بات چیت میں ہو, یا غلط طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا, اس کو بے حیائی یا پھر اموڈسٹی کہا جاتا ہے. عزیز سامعین کرام, آج کی دنیا پر آپ نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ بے حیائی کتنی کامن, کتنی عام ہو گئی ہے. کپڑے پہننے کا انداز پہلے ورسز اب کتنا بدل گیا ہے. چھوٹے سے چھوٹا جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا ہوا جو ہے وہ مردوں کا اور عورتوں کا ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. ایڈورٹائزمنٹس میں آپ دیکھیے عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے. چند دنوں پہلے ہی جو ہے میں ایک ایڈورٹائزمنٹ راستے میں چلتے ہوئے بڑے بڑے بورڈ میں جہاں پر لگاتے ہیں وہاں پر دیکھا کہ ایک فرنیچر, ایک صوفہ رکھا ہوا ہے, بڑا سا صوفہ,
اور صوفے کے بالکل بازو جو ہے ایک لڑکی ہے جو نیم برہنہ ہے اور جو ہے گویا کہ آپ سمجھیے کہ کپڑے بس تھوڑا بہت ڈھکنے کے لیے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے اور وہ بازو جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ تصور کریے کہ اس کا اس انٹائر فرنیچر کے ایڈ سے کیا تعلق ہے. لیکن بے حیائی اتنی کامن اتنی عام ہو گئی ہے کہ جو ہے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اور اب تو وہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی جو اس چیز کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی غیر محرم کی سطر کو جو ہے دیکھ رہے ہیں جس کی اسلام میں کوئی بھی جگہ بالکل موجود نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کھلے عام پبلک پارکس میں جو ہے اوپنلی پیار محبت کا اظہار کرنا, یہ چیز کتنی بے حیائی والی چیز ہے. جو چیزیں جو ہے بیڈ روم کے اندر تک جو ہے جو یہ ہو جانی چاہیے تھی, ختم ہو جانی چاہیے تھی, وہ چیز کتنی کامن طور پر جو ہے باہر ہوتی بھی نظر آئی ہے. آپ پبلک پارکس میں جائیے, کیا دیکھتے ہیں ہم, اور سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اور کہتے کہ جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, حالانکہ آج آپ دیکھیں گے کہ لڑکیاں برقع پہن کر, برقع تو چھوڑیے نقاب پہن کر تک جو ہے لڑکیاں پارکس میں جاتی ہیں, لڑکوں کی باہوں میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جو ہے وہ لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں نعوذ باللہ, اور ان کے ماں باپ کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. ماں باپ جو ہے اس وہم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو ہے ہماری بچی جو ہے وہ جہاں پر بھی جاتی ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی ہے. نہ وہ گھر میں اس کو تعلیم دیتے ہیں بے حیائی کے متعلق, نہ وہ اسے کچھ کہتے ہیں کہ وہ یہ چیز کیا صحیح ہے اور کیا غلط, اور اس کے بعد امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ باہر جا کر کوئی غلط کام نہیں کرے گی. اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بس دوست ہیں, اور دوست تو باہر جا ہی سکتے ہیں پارکس میں. یہ چیز اتنی کامن ہو گئی ہے سامعین کرام کہ ہماری سوچوں کے اندر وہ چیز ایمبیڈڈ ہو گئی ہے اور ہم اس چیز کو غلط نہیں سمجھ پا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر ہمارے گھر کی لڑکیاں جو ہے ایسے ایسے تصاویر اپلوڈ کرتی ہیں, ٹائٹ کلودنگ, برقع پہن کر بھی برقع نہ پہننے کے برابر ہی وہ ہوتا ہے, ایسے ایسے فوٹوز اپلوڈ کرتی ہیں جس کے اوپر لڑکے لڑکیاں ہر کوئی کمنٹ کرتا ہے, اور ہم جو ہے اس کے اوپر نہ اعتراض کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں وہ چیز غلط نظر آتی ہے. یعنی کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اتنا کم سے کم تر ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. قحبہ گیری عام سے عام ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے, لوگ اس کو جو ہے آسانی سے ڈسکس کرتے ہیں. نعوذ باللہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں بھی جو ہے کیسے جو ہے لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں راستوں میں, اور جو ہے یعنی اس چیز کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے اور اس چیز کی طرف مردوں کو لبھاتی ہیں, انہیں اپنی طرف رجھانے کی کوشش کرتی ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے گھروں کے جو لڑکے ہیں وہ ایسی جگہوں کو جاتے ہیں اور غلط چیزوں میں انوالوڈ ہو جاتے ہیں, اور ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اتنی ساری برائیاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. پھر اس کے بعد اس بے حیائی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پورنوگرافی کے نام پہ, یعنی کہ لڑکا اور لڑکی کو جو ہے کسی بھی غلط اس میں جو ہے دیکھنا, اس چیز کو جو ہے پورنوگرافی کہا جاتا ہے. اس کے نام پر عزیز سامعین کرام تصور کیجئے کہ بازار اتنا گرم ہو گیا ہے, اتنا گرم ہو گیا ہے کہ 2022 کی ایک ریسرچ کے مطابق 2014 سے لے کر 2016 کے درمیان, یعنی کہ ود ان 12 ایئرز ہم دیکھتے ہیں کہ 25% انٹرنیٹ یوزرز 2014 میں 25% انٹرنیٹ یوزرز جو ہے وہ جا کر ڈھونڈ کر جو ہے گندے ویڈیوز دیکھے وہ دیکھا کرتے تھے, لیکن وہ نمبر 2016 تک 66% ہو گیا تھا. یعنی 50% سے بھی زیادہ لوگ جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ نعوذ باللہ ایسی چیزوں میں انوالوڈ ہیں, اور ہم جو ہے اس چیز کو غلط نہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تو کامن ہے, اب تو ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہے, اس میں کوئی غلط بات کیا ہے. لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں ہر کوئی جو ہے وہ اس میں انوالوڈ ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے نعوذ باللہ, اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ جو ہے ہم ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف یہ کہہ کر ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں تو انٹرنیٹ استعمال کرنے نہیں آتا, یہ سب ہمارے زمانے کی چیزیں نہیں تھیں, ہم کیسا سیکھیں گے, ہم کیسا کریں گے. عزیز سامعین کرام, اگر ہم نہیں سیکھیں گے, اگر والدین نہیں سیکھیں گے, اگر والدین اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کریں گے تو آخر کون آ کر کرے گا ان بچوں کی اصلاح. آخر ماں باپ کو اگر معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے بچے ایسی چیزوں میں انوالو ہیں تو آخر کیسے وہ اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. یہ سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے, یہ کہنے کی بجائے کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ اس لیے خراب ہوا ہے کیونکہ ہم ایز ماں باپ اپنا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں, اور ہمیں جو ذمہ داری پوری کرنی تھی وہ ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں جو ہے اپنے واٹس ایپ سے فرصت نہیں ہے, ہمیں جو ہے اپنی ویڈیوز دیکھنے سے فرصت نہیں ہے. اسی لیے جو ہے ہم دوسرے چیزوں میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو گویا کہ ہم نے پسے پوش ڈال دیا ہے.
پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ ماڈسٹ کلودنگ کے نام پر، کہ جو ہے اچھے حیادار کپڑوں کے نام پر جو ہے لوٹا جا رہا ہے. آپ لٹرلی جو ورڈ ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے لوٹا جانا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کپڑے کتنے سستے میں ملنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کہیں پر بھی جائیے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے کتنے آسانی سے کتنے سستے میں جو ہے وہ کپڑے مل جاتے ہیں. 200-500 تک کے رینج میں جو ہے اگر کوئی باہر جائے اور کچھ لینا چاہے تو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں. لیکن وہی چیز اگر فل سلیوز کا کوئی ڈریس لینا ہو، کوئی ایسا ڈریس لینا ہو جو ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، کوئی ایسا ڈریس لینا ہو جو لوز ہو، جو فٹنگ میں نہ ہو، تو سب سے زیادہ مہنگا وہی ہوتا ہے. مارکیٹ ریسرچ کی کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹ کے مطابق جو ہے 2024 اب سے لے کر 2031 تک انہوں نے کہا کہ ہر سال 5% سالانہ اس کے ریٹس میں اور انکریز ہوتا ہوا چلا جائے گا. یعنی کہ جو اچھے کپڑے ہیں، جو ماڈسٹ کپڑے ہیں، وہ اور زیادہ مہنگے بکنا شروع ہو جائیں گے اور اس چیز کو ایکسیسیبل اور زیادہ بنایا جائے گا. اور یہ بے حیائی کی جو چیزیں ہیں ان کو کتنا آسان اور کتنا ایکسیسیبل بنایا جاتا ہے. اس کو یہ بات کہتے ہوئے مجھے اور آپ کو وہ حدیث یاد آنی چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو ہے جنت کو ہم نے مشکل کشائیوں، تنگ دستیوں، مشکلات سے ڈھانک کر رکھ دیا ہے، لیکن جہنم کو پانا بہت آسان ہے. آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کریے، اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگیے، بڑی آسانی سے جو ہے انسان کو جہنم مل سکتی ہے. اور آج کے زمانے میں تو وہ اور آسان ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. ان تمام کی وجہ سے، اس بے حیائی کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے کہ ہم نے برائی کو برائی ماننا ختم کر دیا ہے. برائی ہمیں دیکھنے پر بھی آج کل برائی جو ہے نظر نہیں آتی. صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے. چھوٹے بچوں کے اندر کی جو معصومیت ہے، آپ دیکھیے چھوٹے سے چھوٹے بچے، پہلے انہیں آپ دیکھتے ہیں ان سے بات کرتے تو ایک محبت، ایک پیار جو ان بچوں کے لیے آتی ہے ان کی معصومیت کو دیکھ کر. آج کل تو 7-8 سال کے بچوں کو دیکھ کر بھی نہیں لگتا کہ ان کے اندر کوئی معصومیت باقی ہے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ ساری سوسائٹی کو بلیم کرتے ہیں. میں اور آپ کہتے ہیں کہ ساری سوسائٹی آج کل خراب ہو گئی ہے، لیکن کیا میں نے اور آپ نے اپنا حق ادا کیا تھا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا کہ یہ چیز غلط ہے؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے. عزیز سامعین کرام، یہ بے حیائی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے برعکس اسلامی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حیادار ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے. یہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو دیکھا جو بغیر تہبند کے میدان میں غسل کر رہے تھے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ بہت حیا والا ہے، بڑا پردہ دار ہے، اور اسے حیا اور پردہ پوشی پسند ہے. بس تم میں سے کوئی جب غسل کرے تو اپنے ستر کو چھپائے. بڑے صاف الفاظ میں کہا گیا، اس میں کوئی آپشن دیا ہی نہیں گیا. کہاں سے ہم بے حیائی کو ڈھونڈ کر لے کر آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اسلام میں کامن ہے یا چیز کی اسلام میں اجازت ہے. حیا کی اتنی اہمیت اسلام میں بتائی گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، اور اسلام کا جو خلق ہے وہ دراصل حیا ہے. پھر اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھ ہی یکجا رہتے ہیں. جب ان میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. بہت ہی صاف الفاظ میں یہ چیز مجھے اور آپ کو ملتی ہے. پھر اس کے بعد فحش اور برائی، جو بے حیائی کے نام پر فحش کو ہم عام کریں، اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا فحش اور بے حیائی کی بات جس چیز میں بھی پیدا ہو جاتی ہے وہ اسے لازماً عیبدار اور بدنما کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز کے اندر شامل ہو جاتی ہے اسے جو ہے وہ خوشنما بنا دیتی ہے. بڑی صاف ہدایت کہی گئی. حیا ہوگی تب کہیں جا کر انسان کے اندر اچھائی آئے گی. خرابی اگر انسان کے اندر ہوگی تو آٹومیٹکلی جو ہے غیرت انسان کے اندر سے ختم ہو جائے گی، اور فحش اور بے حیائی انسان کے اندر سے عام ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں صاف الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. کہو میرے رب نے تو حرام کر دیا ہے. تصور کیجئے یہاں پر جو ہے مکروہ یا کوئی اور لفظ نہیں استعمال کیا گیا، بلکہ کہا گیا حرام کر دیا ہے میرے رب نے کہ صرف شرمناک کاموں کو جو ان میں سے ظاہر ہو، اور اسے بھی جو پوشیدہ ہو، اسے بھی جو ہے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے. پھر ہم آگے دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں. ٹیموتی یعنی کہ بائبل میں جو ہے یہ بات آتی ہے I also want the women to dress modestly. ویری کلیئر الفاظ میں کہا گیا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ عورتیں جو ہیں وہ حیادار کپڑے پہنے with decency and propriety.
adorning themselves not with elaborate hairstyles or gold, یعنی کہ دوسرے چیزوں کے ذریعے سے اپنی زینت کو نہ بڑھائیں بلکہ but with good deeds appropriate for women who profess to worship God, کہ اگر خدا کی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے بڑے بڑے اچھے مہنگے کپڑے پہننا, گولڈ پہننا, پرلز پہننا یہ نہیں ہے, بلکہ عورتوں کے لیے صحیح چیز یہ ہے کہ وہ حیادار کپڑے پہنے اور اس کے بعد ہی خدا کے سامنے کھڑے ہوں. رگ ویدا میں یہ بات آئی کہ when Brahma has made you a woman, جب آپ عورت بنائے گئے ہو تو you should lower your gaze and should not look up, you should put your feet together, should not reveal what the garment and the veil conceals, یعنی کہ اپنے اندر کا جو ستر ہے, جو کپڑا چھپاتا ہے, اس چیز کو چھپانا ہے, اس چیز کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے جب آپ ایک عورت ہوگے. یعنی کہ بہت صاف الفاظ میں کہا گیا کہ اسلام ہو یا دوسرے مذاہب ہو, کہیں پر بھی بے حیائی کی کوئی ہمیں اجازت جو ہے کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے. بہت صاف ہدایات جو ہے, میں چند مثالیں ہیں وہ ورسز کے جو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت جو ہے وہ اس میں موجود ہے. پھر ہم چوتھی برائی کی طرف جو بات کریں گے آج, وہ ہے ہم جنسیت. ہم جنسیت جسے ہومو سیکشوالٹی کہا جاتا ہے, آج اس کا بازار اتنا گرم ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں ہم جنسیت کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی برائی جو جس کا ارتکاب جو ہے مرد یا عورت جو ہے اپنی شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو جو ہے گویا کہ ہومو سیکشولز یا پھر ہم جنس لوگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ایک ڈیٹا کے مطابق 2002 سے 2019 تک کے درمیان جو ہے ڈبل ڈیجٹ انکریز ہوا ہے. کس کے لیے؟ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ہم جنسیت کے لیے. لوگ اس بات کو جو ہے ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ ہم جنسیت جو ہے اس کو عام ہونا چاہیے, اس کو کرنا چاہیے. کیوں جو ہے اگر ایک عورت جو ہے وہ مرد کی طرف نہ کھینچتی ہوئی چلی جائے تو پھر کیوں وہ ایک عورت کے ساتھ اس برے فعل کا ارتکاب نہیں کر سکتی؟ اگر مرد کو لگ رہا ہے کہ اس کی خواہشات جو ہے وہ عورت پوری نہیں کر پا رہی ہے تو نعوذ باللہ وہ ایک مرد کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پوری نہیں کر سکتا. اس چیز کو کتنا عام کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے آج کے زمانے میں LGBTQ+++++ اتنا عام ہوتا ہوا چلا گیا ہے کہ آپ جو ہے تصور کیجئے کہ اس پہ جو ہے الگ الگ قسم کے لوگ بتائے گئے. ایک جو مرد جو ہے وہ مرد کی طرف بھی اسے رغبت محسوس ہوتی ہو اور عورت کی طرف بھی رغبت محسوس ہوتی ہو. پھر اس میں ایک مرد وہ ہے جو صرف مرد کی طرف اسے رغبت محسوس ہوتی ہو, عورت کو عورت کی طرف یا عورت کو مرد اور عورت کے ساتھ. نعوذ باللہ ایسے کانسیپٹ جو ہے وہ عام ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں سوچنا بھی ہمارے لیے جو ہے جو حرام ہونا چاہیے تھا وہ چیز لوگ اتنا کامن کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ آج جو ہے رینبو ان کا جو ہے ایک انہوں نے سمبل بنا لیا ہے اور اس کو اتنا کامن وہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر کے بچوں کے اندر آپ دیکھیے ٹی وی سیریلز کے ذریعے سے, یہ مختلف موویز کے ذریعے سے, مختلف ڈراموں کے ذریعے سے, مختلف ریلز کے ذریعے سے, گورنمنٹ کے ریگولیشنز کے ذریعے سے اس چیز کو وہ لوگ اتنا عام کر رہے ہیں کہ جو ہے آج کل کے بچوں کے لیے ہم جنسیت جو ہے وہ ایک بڑی عام سی چیز ہوتی ہوئی چلی گئی ہے. مجھے ابھی بھی وہ چیز یاد آتی ہے جو ہمارے پروفیسر نے بتائی تھی کہ اسکولز میں جو ہے اس چیز کا ایک پروپیگنڈا جو ہے لوگ کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہے ایک مرتبہ آ کر ان سے جو ہے کہتی ہے کہ جو ہے بابا کتنے ٹائپ کی فیملیز ہوتے ہیں. تو ان کے والد تو اس بات کو نہیں سمجھتے, پوچھتے ہیں کیا ہے یہ چیز. تو وہ کہتی ہے کہ انہیں اسکول میں سکھائی گئی یہ چیز کہ فیملیز جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک فیملی وہ ہوتی ہے جس میں باپ ماں اور بچے ہوتے ہیں. دوسری وہ فیملی ہوتی ہے جس میں نعوذ باللہ باپ اور بچے ہوتے ہیں. تیسری فیملی وہ ہوتی ہے جس میں ماں اور بچے ہوتے ہیں. تو نعوذ باللہ آپ دیکھیے کہ کتنا کامنلی اس چیز کو پروپیگنڈا کے نام پر جو ہے کامن کیا جا رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے دماغوں کے اندر بھی اس چیز کو ڈال دیا گیا ہے کہ یہ چیز کامن ہے, یہ چیز ہونی چاہیے, اس چیز کو نارملائز کرو. اور ہمارے بچے نعوذ باللہ اس چیز کو کامن بھی کر رہے ہیں. صرف غیر مسلمان ہی نہیں, یہاں تک کہ مسلمان بھی اس چیز کو نعوذ باللہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں آج کل کہ جو ہے اگر آپ جو ہے سامنے والے کا ایکسیپٹنس کے نام پر مختلف کمپنیوں میں یہ پالیسی بنائی گئی ہے کہ یو شوڈ بی ہیونگ دس یونیورسل ایکسیپٹنس. اور پھر اس کے لیے خاص طور پر مہینہ منایا جاتا ہے جسے پرائڈ منتھ کہا جاتا ہے. اینڈ اس میں جو ہے ہر کوئی جو ہے اس کا ایک آفیسز میں بھی آپ آج کل دیکھیے کہ ہمارے بڑے لوگ بھی تک, چلو ہم چھوٹے بچوں کی تو بات جہاں پر کرتے ہیں, بڑے لوگ تک آفیسز وغیرہ کو جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے پرائڈ منتھ کے نام پر جو ہے سیلیبریشن کیا جاتا ہے. ہر دن جو ہے وہ رینبو کا ہر جگہ سائنز وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے عام کرتے ہیں اور لوگ اس کے متعلق بات کرتے ہیں اور اس کو کامن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنا عام ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور پھر جو ہے ایک مرتبہ جسے بتایا جا رہا تھا کہ جو ہے UK میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان ڈاکٹرز کو بھی جو ہے
کمپلسری ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ بیچز لگائیں کہ آئی سپورٹ LGBTQ. جب تک وہ اس بیچ کو نہیں لگائیں گے انہیں وہاں پر جو ہے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہمارے لوگ جو ہے اس چیز کو, جو چیز کی اسلام میں نعوذ باللہ کوئی کہیں جگہ ہی نہیں, اس کا تصور ہی کرنا جہاں پہ حرام ہے, اس چیز کو جو ہے لگا کر ہمارے خود کے مسلمان لوگ جو ہے آمدنی, چونکہ جو ہے آمدنی کرنا ضروری ہے, تو اس کے نام پر ہر غلط کام کرنے کو تیار ہوتے جا رہے ہیں. یہ وہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں جس سے لوگ جو ہے اس اخلاقی برائی کو ہمارے اندر جو ہے وہ ڈالنا شروع کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس میں جو ہے کئی سارے لوگ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایسے کئی سارے لوگ جو ہے وہ کینسرز, پرٹیکولرلی جو ہے اینل کینسر ہے, بریسٹ کینسر ہے, یہ چیز بہت کامن ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے اس ہم جنسیت کی وجہ سے. ہیپاٹائٹس بی بہت کامن بیماری ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو شرمگاہوں کے ارتکاب کرنے سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ بیماریاں بھی جو ہے نعوذ باللہ بہت کامن ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں ان برائیوں کی وجہ سے. حالانکہ اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی, لوط علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آراف کی آیت نمبر 80-81 میں, اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا, پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا, تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہو, حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. یعنی جب آغاز ہوا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پکڑ کی تھی, اور ان پر اتنا بڑا عذاب جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا صرف اور صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے اس فعل کا ارتکاب کیا تھا. تو آپ تصور کیجئے کہ یہ کیسی بری اور گھنونی چیز ہے جس کو کتنا کامن اور عام جو ہے بناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے, لعنت فرمائی ہے جو عورتیں بن جاتے ہیں, اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بن جاتے ہیں. آج آپ دیکھیے انسٹاگرام کے کئی سارے بڑے بڑے جو لوگ جو مطلب یہ ہیں انفلوئنسرز ہیں, وہ لوگ جو ہے جو لڑکے ہیں انہوں نے مختلف آپریشنز کر کے اپنے آپ کو لڑکی بنا لیا ہے. کئی سارے لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے آپریشنز کر کے کئی سارے جو ہے یہ لے کر کیا کہتے ہیں انجیکشنز کے نام پر مختلف چیزوں کو لے کر جو ہے وہ مونچھی داڑھی اور اپنے آپ کو بیسیکلی مینلی فگر دینے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے. اور جو ہے ہمارے بچے اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس چیز سے وہ لوگ انسپائر ہوتے ہیں کہ اگر ہم لڑکا نہیں بننا چاہتے تو ہم لڑکی بن جائیں گے, اگر ہم لڑکی, میں لڑکی ہوں اور میں لڑکی نہیں رہنا چاہتی نعوذ باللہ, تو میں لڑکا بن جاؤں گی کیونکہ یہ میرے اوپر ہے, مائی باڈی مائی لائف مائی رولز کے نام پر جو ہے یہ چیز کو کامن سے کامن کیا جا رہا ہے. حالانکہ نعوذ باللہ اس کی نہ اسلام میں اور نہ ہی دوسرے مذاہب میں اس کی کوئی بھی اجازت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے کرسچینٹی میں لیویٹیکس کی ان کی کتاب میں جو ہے آتا ہے کہ بائبل میں کہ if a man lies with a male, کہ مرد کے ساتھ اگر ہو as with a woman, both of them have committed an abomination, یعنی کہ انہوں نے بہت ہی گھنونا گھٹیا کام کیا ہے. they shall surely be put to death and their blood is upon them, یعنی کہ ان کو موت آ کر رہے گی, گھنونی موت ان لوگوں کو آ کر رہے گی جو اس طریقے کا جو ہے بہت برا کام کریں گے. پھر ان کی ایک اور مطلب کتاب میں بائبل ہی میں جوڈ میں جو ہے یہ چیز آئی کہ جسٹ ایز سوڈوم اینڈ گمورا, یعنی کہ یہ لوط علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ان کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے, ان سراؤنڈنگ سٹیز which were indulged in sexual immorality, یعنی کہ یہ غلط چیز میں وہ لوگ انوالو تھے, serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire. eternal fire یعنی زندگی بھر آگ میں جلتے رہیں گے, سڑتے رہیں گے یہ لوگ. ان لوگوں کا حال ہوگا جو اس طریقے سے ہم جنسیت میں انوالو ہوں گے. منوسمرتی میں جو ہے یہ چیز آتی ہے کہ اگر ایک عورت دوسری میڈن کو پولیوٹ کرتی ہے, یعنی کہ اگر غلط فعل کا ارتکاب کرتی ہے کسی عورت کے ساتھ, تو اس کے لیے جو ہے 3 سزائیں بتائی گئی. اس میں کہا گیا she deserves immediate shaving off, فوراً جو ہے اس کو شیو کر دیا جائے. دوسرا amputation of 2 fingers, یعنی کہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو جو ہے ایمپیوٹیٹ کیا جائے گا. and also being carried by a donkey, یعنی کہ جو ہے ایک گدھے کے اوپر جو ہے اسے بٹھا کر جو ہے وہاں پہ یہ کیا جائے گا. یہ چیز منوسمرتی میں ملتی ہے. پھر اس کے بعد ان کی کتابوں میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنسیت کو جو ہے انہوں نے ہم جنسیت کے فعل کو اس چیز سے کمپیئر کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک مرد جو ہے جب عورت جو ہے اپنے حیض کی حالت میں ہو تو اس کے قریب جانے سے بھی اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے, دوسرے مذاہب میں بھی منع کیا گیا ہے. تو جب یہ ارتکاب ایک مینسٹریٹنگ ویمن کے ساتھ ہوتا ہے, کہا گیا یہ اتنی گھنونی حرکت ہے جب ایک مرد اپنے مرد کے ذریعے سے یا
یا عورت کے ذریعے سے اپنے خواہشات کو پورا کرتی ہے تو کہا گیا کہ یہ چیز جو ہے اس حد تک گھنونی اور اس حد تک عجیب ہے. یہ اتنی گھنونی حرکت ہے عزیز سامعین کرام, لیکن نعوذ باللہ یہ چیز ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے. یہ تعلیمات جو ہے ہمیں دوسرے مذاہب میں بھی ملتے ہیں, قرآن میں بھی ملتے ہیں کہ لعنت کری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم آخری دو برائیوں کے متعلق بات کر کے پھر انشاءاللہ اپنی بات کا اختتام کریں گے. 5ویں اخلاقی برائی جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے لت لگنا, یا پھر جسے ایڈکشن کہا جاتا ہے. ایڈکشن کسے کہتے ہیں؟ گوگل پر اگر آپ جو ہے اس کا میننگ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسٹرانگ فزیکل اور سائیکولوجیکل نیڈ ٹو یوز اور ڈو سم تھنگ, یعنی کہ ایک ایسی تڑپ آپ کے اندر ہو فزیکل طور پر, سائیکولوجیکل طور پر, یعنی کہ دماغی طور پر بھی ایسا ایک ایفیکٹ ہو کہ انسان جو ہے اپنی اس کے بغیر جو ہے انسان نہیں رہ سکتا ہو, تو اس چیز کو لت لگنا یا پھر اس چیز کو جو ہے ایڈکشن کہا جائے گا. آج کے زمانے میں اگر ہم ایڈکشن کی بات کریں تو شراب بھی جو ہے گویا کہ ایک ایڈکشن بن گیا ہے. نعوذ باللہ, مسلمانوں کی میں بات کر رہی ہوں سامعین کرام, کہ مسلمانوں کے اندر بھی شراب پینا بہت ہی کامن ہوتا ہوا چلا گیا ہے. آپ دیکھیں GCC کنٹریز میں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب شراب جو ہے وہ کبھی بھی اوپنلی نہیں جو ہے بکتی تھی اور نہ ہی جو ہے کہیں پر ملتی تھی, لیکن آج کل 5 اسٹار ریسٹورینٹس میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ خود بیٹھ کر جو ہے وہاں پر نعوذ باللہ شراب پی رہے ہوتے ہیں اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ جو ہے نشہ آور چیزیں, ڈرگز کا استعمال آج امت محمدیہ میں یہاں تک آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کے اندر ڈرگز کا استعمال اتنا کامن ہو گیا ہے کہ یہاں خود ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے لیے پہلے زمانے میں تو ڈرگز ایکسیسیبل بھی نہیں ہوتے تھے, لیکن آج کل ڈرگز کو ایکسیس کرنا, ڈرگز کا ملنا اتنا آسان ہوتا ہوا چلا گیا ہے, اتنا آسان ہوتا ہوا چلا گیا ہے کہ بچوں کو سکولز تک میں جو ہے لوگ آ کر جو ہے چھپا چھپا کر یہ چیزیں بیچتے ہیں, بچے اس کا استعمال کرتے ہیں, ماں باپ کو معلوم نہیں ہوتا, یہاں تک کہ نوبت جو ہے وہ سوسائڈ تک جب آ جاتی ہے, جب بچوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو تب ماں باپ کو معلوم پڑتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ان نشاور چیزوں میں جو ہے وہ ملوث تھا. تصور کیجئے اور بتائیے کہ آخر اس میں غلطی کس کی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی غلطی ہے, نوجوانوں کی غلطی ہے, فلاں ان لوگوں کی غلطی ہے, لیکن کیا اس میں ماں باپ کی ایکول غلطی نہیں ہے؟ کیا ہمیں جو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. گود پہلی درسگاہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ درسگاہ 1-2 سال کے اندر جو ہے اس کے بعد ایک بار اسکول میں ڈال دیا جائے تو اس کے بعد پھر وہ ماں درسگاہ نہیں رہتی, یہ چیز نہیں بتائی گئی, بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر, ہر فیصلے پر اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنا. نظر رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ انکمفرٹیبل ہو جائے ویسے نظر رکھا جائے, لیکن اس کے اوپر نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی کیا ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں, آخر وہ کیا کر رہا ہے. بچہ رات کو گھر کو دیر سے آتا ہے تو آخر کیوں آ رہا ہے, بچی فلاں جو ہے اچانک سے ڈپریسڈ ہو جاتی ہے تو آخر کیوں ہو رہی ہے, بچی اچانک سارے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر رہنے لگی ہے تو آخر اس کی کیا وجہ ہے. یہ چیزیں میں اور آپ, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ینگسٹرز میں اس چیز کو نوٹس کریں اور اس چیز کو بدلنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے کہ یہ لت لگنا اتنا کامن ہو گیا ہے کہ ایک ڈیٹا کے مطابق کہا گیا کہ 16 سے 25 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں 2021 میں 16% بچے, یعنی 16% بچے جو ہے وہ نعوذ باللہ ڈرگز کا استعمال کرتے تھے, اور اب جو ہے کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ, اور 2022 میں وہ نمبر جو ہے وہ 23% ہو گیا, یعنی کہ ایک 7% انکریز. ایک سال کے اندر اگر 7% انکریز ہو رہا ہے تو آپ تصور کریے کہ آہستہ آہستہ کتنا آسان ہوتا چلا جائے گا. سگریٹ کے نام پر یا پھر مختلف نشاور چیزوں کے نام پر جو ہے اس کو بیچا جاتا ہے, لوگ اس کے کھلا پروپیگنڈا اس کا ہو رہا ہے اور آسانی سے جو ہے بچوں کو یہ چیز فراہم کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نشاور چیزوں کے علاوہ موبائل کا ایڈکشن, یہ بھی ایک قسم کا ایڈکشن ہے جو بچوں کے لیے لٹرلی ایک ایسا ایڈکشن بن گیا ہے جو ہم نے دیکھا کہ موبائل کے بیجا استعمال کی وجہ سے جب وہ گیمز آئے تھے پوکیمون گو, PUBG, مختلف یہ سب چیزوں کی وجہ سے کتنے سارے بلو ویل وغیرہ کی وجہ سے بچوں نے اپنی جانیں تک دے دی تھی. ویسا حال ہو گیا تھا اس وقت بچوں کا, اور آج میں اور آپ جو ہے بچوں کو چھوٹے ہی سے جو ہے اگر موبائل کی عادت دلا دیتے ہیں, میں اور آپ یہ پوچھیں گے کہ اگر بچے جو ہے آج کل موبائل جو ہے وہ یقیناً بچوں کے لیے ایک نیسیسٹی ہے, یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے موبائل نیسیسٹی ہے, لیکن مجھے اور آپ کو ایز ماں باپ جو ہے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم ایسے کیا اقدامات کر سکتے ہیں کہ اس ایڈکشن کو روک سکے, اس کو ایڈکشن کی حد تک مت جانے دیں. جتنا ضرورت ہے بچہ ہوتا استعمال کرے, وہ تربیت ہم بچے کو دیں کہ بچہ جب اس چیز کو ہاتھ میں لے تو وہ جو ہے صرف ضرورت کی وہ چیز دیکھے اور اس کے بعد اس چیز کو واپس کر دے. یہ عادت کیسے کس طریقے سے ڈالنا ہے یہ ماں باپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. الزام ہمیں موبائل کو یا پھر دنیا کو یا
معاشرے کو نہیں دینا ہے، بلکہ اس کا سولوشن مجھے اور آپ کو خود نکالنا ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے. اس کی وجہ سے جو لت لگنے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں کہ بچے پڑھائی میں دلچسپی لینا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، دھیان نہیں دے رہے ہیں پڑھائی میں، ان کی لائف میں کوئی سیریسنس نہیں ہے، ان کی لائف میں کوئی لائف گول نہیں ہے کہ مجھے بڑے ہو کر جو ہے یہ چیز کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، کوئی سیریسنس نہیں ہے ان کے اندر. وہ برائی میں ملوث ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، دن رات فون میں رہتے ہیں. ایگزام کا ٹائم آ گیا اس وقت بھی پوری رات جو ہے فون میں رہتے ہیں. لیکن جو ہے ماں باپ کیونکہ پہلے سے کنٹرول میں نہیں آتے نا بچے، تو ایک وقت آنے کے بعد جو ہے پھر ماں باپ کا کنٹرول بھی ان سے چھوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کی اصلاح کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ایسی چیزوں سے باز رہو گے؟ صاف طور پر کہا گیا کہ یہ گندے شیطانی کام ہے، اس میں انوالوڈ ہونا ہی نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات میں ہمیں بتایا گیا. پھر بائبل میں بھی آیا، اینڈ ڈو ناٹ گیٹ ڈرنک وتھ وائن فار دیٹ از ڈیباچری، کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ شراب پی کر اپنے آپ کو لت پت نہ کر لے اس میں، کہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے سینسز کھو بیٹھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا. اسی لیے اس سے بچنے کے لیے کہا گیا. پھر اس کے بعد دھرماشٹرا میں جو ہے یہ بات آتی ہے کہ a man should not out of desire، کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے become addicted to any of the sensory objects. Let him rather consider in his mind what is entailed in becoming excessively addicted to them، کہ اپنے دماغ کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کرے، اپنے اس ایڈکشن کے لیے اپنے دماغ کو بتائے کہ یہ چیز سے مجھے ایڈکٹ نہیں ہونا ہے، اس سے دور رہنا ہے. ہر طرح کی سینسری آبجیکٹ سے، جس میں آپ جو ہے موبائل کو لے لیں یا پھر آپ انٹرنیٹ کو لے لیں، انسٹاگرام کو لے لیں، ہر چیز گویا کہ جو ایڈکشن ہے اس چیز سے دور رہنے کی تعلیم مجھے اور آپ کو ہر مذہب میں جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. آخری برائی جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گی وہ ہے سوسائڈ ریٹس عام ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آج بچوں کے درمیان یہ چیز کتنی کامن ہو گئی ہے کہ جو ہے دنیا کتنی خراب ہو گئی ہے، معاشرہ کتنا خراب ہو گیا ہے، میرے زندگی میں کتنے سارے مسائل ہیں، میں ہی ہوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کرنا تھا، میری ہی زندگی میں جو ہے مشکلات ہیں. مسلمان بچوں کی ہی اگر ہم بات کریں تو جو ہے مارکس تھوڑے سے کم آ جائیں تو جو ہے اس سے زیادہ میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، کیا کروں گی، میرے تو مارکس کم آ گئے ہیں، میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی. تھوڑے سے جو ہے اگر گھر میں تھوڑا سا والدین کے درمیان کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے یا گھر کے اندر کچھ ٹینشنز ہو جاتے ہیں تو بچے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ جو ہے ہمارے گھر میں تو کبھی سکون نہیں تھا، ہمارے گھر میں تو کبھی مینٹل پیس ہی نہیں تھا، ایسے اس میں رہ کر میں کیا کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کی جان ہی دے دیتا ہوں. جو دوستوں کے درمیان تھوڑی سی دھوکہ دہی اگر ہوتی ہے تو بچوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو ہے میرے دوست ہی اگر میرے نہیں رہے تو اور کون میرا رہے گا، بہتر ہے اس سے کہ میں اپنی جان دے دیتا ہوں. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کی جہاں تک ہم نے بات کی، تھوڑا سا چھوٹے بچے 13-14 سال تک کی عمر کے کہ میں نے فلاں انسان کو جو ہے کہا تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں لیکن اس نے کہا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا ہے، تو اب کیا فائدہ میرے زندہ رہنے کا، میں اپنی جان دے دیتی ہوں، اپنا چاند دے دیتا ہوں. یہ اتنا کامن ہو گیا ہے نعوذ باللہ عزیز سامعین اکرام بچوں کے لیے کہ مجھے اور آپ کو جو ہم خود اسلام کی تعلیمات نہیں جانتے تو ہم بچوں کو کیا چیز سکھائیں گے. عزیز سامعین کرام، سوسائیڈ کی یا پھر خودکشی کی اسلام میں جو ممانعت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کسی غزوے میں بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ جو ہے اس نے مظاہرہ کیا تھا اور اس جنگ میں شرکت کیا تھا اور دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا. اس کی اس بہادری کو دیکھ کر جو ہے لوگ اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگے، اس کی تحسین بیان کرنے لگے، اور آخرکار لڑتے لڑتے جب وہ اتنا زیادہ زخمی ہو جاتا ہے کہ وہ درد اس سے برداشت نہیں ہوتے رہتا، یعنی کہ اس جنگ میں وہ لڑتا ہے لیکن وہ جب اس سے زخم برداشت نہیں ہوتا رہتا تو اس وقت وہ اپنی ہی تلوار لیتا ہے اور اسے اپنے سینے کو پیوست کر لیتا ہے اور فوراً اس سے موت واقع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ وہ شخص جہنمی ٹھہرتا ہے. تصور کیجئے اتنا پیور ایکٹ جو اس نے کیا تھا، یعنی کہ جنگ جیسی عبادت اس نے وہاں پہ کی اور جہاد میں حصہ لیا، اور اس کے بعد جسٹ بیکاز وہ اس پین کو برداشت نہیں کر پاتا. جو آج کل کے بچے کہتے ہیں، آج کل کے بچے ہی چھوڑیے آپ، نوجوان ہی چھوڑیے آپ، ایون بڑے لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ میری زندگی میں آفس کے اتنے سارے ٹینشنز ہیں، روزانہ جو ہے باس سے فلاں ڈانٹ پڑتی ہے، روزانہ جو ہے فلاں لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میرے دوست فلاں مجھے کہتے ہیں، عورتیں جو ہے دوسرے عورتیں جو ہے میرے بارے میں ہمیشہ صرف غلط سوچتی ہیں، دوسرے لوگ جو ہے مجھے اچھا نہیں سمجھتے، دوسرے لوگ میرے بارے میں فلاں انگلیاں اٹھاتے ہیں. اس کے نام پر جو ہے سوسائڈ ریٹس کتنا کامن ہو گیا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتاتے ہیں یہ چیز کہ جو ہے انسان ساری زندگی بھی اگر نیک کام کر لے لیکن اگر وہ آخری میں جو ہے اس طریقے سے سوسائڈ کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کی نظر میں ایک آدمی ساری عمر
بہشت والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، یعنی کہ بڑے اچھے کام کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے. اور ایک آدمی عمر بھر دوزخی ہوتا ہے، دوزخی یعنی دوزخ میں جانے والوں کے سے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ انسان جنتی ہوتا ہے. اور پھر یہ جو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو کسی لوہے کے ہتھیار سے قتل کر لے تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی کہ قیامت کے روز وہ اس کو اپنے پیٹ میں بھونکتا رہے گا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یعنی کنٹینیوس جو کام اس نے کیا ہے وہی کام کنٹینیوسلی کرتا رہے گا. جو شخص زہر پی کر اپنی جان دے گا تو وہ چوستا رہے گا، چوسا کرے گا اسی زہر کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی کہ اس نے وہ کام تو کر دیا لیکن وہی زہر کو وہ جو ہے زندگی بھر جو ہے وہاں پر بھی، کیونکہ وہاں پر تو موت ختم ہو جائے گی تو جہنم میں بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا. اور جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مار ڈالے گا تو وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں گرا کرے گا، سدا اس کا یہی حال رہے گا، نعوذ باللہ. یہ بات مجھے اور آپ کو اسلام کی تعلیمات بتاتی ہیں اور یہی سملر چیزیں ہمیں دوسرے مذاہب میں ملتی ہیں. عزیز سامعین کرام، ان تمام اخلاقی برائیوں، یہ چند اخلاقی برائیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے علاوہ اور کئی ساری برائیاں ہیں جس کی پامالی ہوتے ہوئے جو ہے اخلاقیات کی پامالی ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. ان تمام سچویشنز کو سامنے رکھنے کے بعد اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ آخر کیوں یہ چیزیں اتنی کامن ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، کیوں مورل ویلیوز ختم ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں. یہ سوال میں اپنے دل سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آخر میں نے اور آپ نے یہ ضرور کہہ دیا کہ معاشرہ خراب ہے، معاشرہ برا ہے، لوگ میرے بچوں کو فلاں برائی چیزیں سکھا رہے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے، ایسا کون سا تیر مارا ہے کہ جس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بچوں کی تربیت کی ہے. دنیا میں برائیاں تو ہوں گی، پہلے زمانے میں برائیاں مختلف تھیں، آج کے زمانے کی برائیاں مختلف ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے کے زمانے کے ماں باپ کے لیے آسان تھا، اب کے زمانوں کے ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہے، ہم کیسا اپنے بچوں کو برائیں گے. یقیناً حالات مشکل سے مشکل ہوتے ہوئے جائیں گے، لیکن ہر دور میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمائشوں سے گزارا ہے. لیکن ایسے وقت میں لوگ صرف یہ کہہ کر خاموش نہیں رہ جاتے تھے کہ برائیاں تو ہو رہی ہیں، معاشرہ ہی خراب ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے کہہ کر وہ سبکدوش نہیں ہو جاتے، بلکہ جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ زندگی بھر کرتے. آپ دیکھیے کہ کئی ساری صحابیات کا ذکر آتا ہے جو اپنے بچوں کو جوان ہونے تک بھی، آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی ان کو جہاد کی تلقین کرتی تھی. بڑے جوان 20-25 سال کے جو ہے 30 سال کے جوانوں تک کو بھی جو ہے ان کی مائیں جو ہے وہ تلقین کرتی تھیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ 1-2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جو بچہ گھر میں رہتا ہے صرف اس حد تک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد ساری کی ساری ذمہ داری ہم اسکولس پر ڈال دیں، ساری کی ساری ذمہ داری ہم کالجز پر ڈال دیں اور یہ کہیں کہ لاکھوں پیسے دے کر تو ہم اسکولس کو بھیجتے ہیں بچوں کو، تو کیا اس کے بعد بھی اگر مجھے ہی اپنے بچوں کو اخلاقی تعلیمات دینا ہے تو آخر پھر کیا ضرورت ہے ان اسکولس کی، کیا ضرورت ہے ان کالجز کی؟ اگر ہم یہ بات کہیں تو کیا ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو سبکدوش کر سکتے ہیں؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اسلام سے قریب کریں، دین کا صحیح علم حاصل کریں، فہم حاصل کریں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ عزیز سامعین کرام، باہر والی جو دنیا ہے، جو دوسری ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ برائیاں پھیل رہی ہیں، کہ باہر والی دنیا پورے زور و شور کے ساتھ اس چیز کو جو ہے لاگو کرنے کی کوشش کری ہے. ہر برائی کو جو ہے بچے کے دماغ کے اندر فٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز غلط نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم جنسیت کا یہ ایک بڑا پروپیگنڈا ہے جو آپ دیکھیے 2 سال میں نمبرز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، بچوں کو سکولز میں سکھائی جاتی ہے یہ بات کہ جو ہے یہ چیز کامن ہے. یہ چیز کے لیے آپ کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے، اور اگر آپ اپنے ذہن کو کھلا نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے بڑے تنگ نظر ہیں. یہ چیز ان کو سکھائی جاتی ہے. کیا میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ جتنی زور سے باہر والے بچوں کے اندر وہ چیز ڈال رہے ہیں، ہم بچے کو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اس کے فاؤنڈیشن کو اتنا اسٹرانگ بنائے کہ سامنے والا اس فاؤنڈیشن کو توڑ نہ سکے. اور بچوں کی کوالٹی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو چیز پہلے بچے کا جیسے کلین سلیٹ کی طرح بچہ ہوتا ہے، جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچہ کلین سلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جو اخلاقیات کے فاؤنڈیشن ہم چھوٹے سے اس بچے کے اندر رکھتے ہیں. چھوٹا سا بچہ جو ہے جا کر اگر اپنے جو ہے خالہ پھپھو ماما چاچا دادی نانا کس کے بھی سامنے اگر جا کر بچہ جو ہے وہ برائی مطلب اس سے پیش آتا ہے، یعنی اچھے سے ان سے بات نہیں کرتا، امیڈیٹلی اسی وقت اگر اسے ٹوکا جائے اور کہا جائے کہ یہ طریقہ نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کا، یہ جو ہے اخلاقی برائی ہے، یہ چیز جو ہے غلط ہے، یہ چیز اگر انہیں سکھائی جائے اسی وقت اسی لمحے اس کو یہ سمجھنے کی بجائے کہ جو چھوٹا سا بچہ ہے تھوڑا سا بدتمیزی سے بات کر رہا ہے کیا ہو جاتا ہے، یہ آہستہ آہستہ بچے کے اندر جو ہے پنپنے لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد بچے کے اندر وہ آ جاتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ صحیح ہوگا اور میرے ماں باپ جو ہے وہ کبھی مجھے ٹوک نہیں سکتے. وہی چھوٹے سے اس کی تربیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے برائیاں پھیل رہی ہیں کہ باہر والی دنیا پوری فورس کے ساتھ ہمارے بچے کو خراب بنانے پر تلی ہوئی ہے، ہمیں بھی اتنی ہی فورس کے ساتھ جو ہے انہیں بہتر بنانا ہے. تیسری وجہ اگر ہم دیکھیں
تو نقل کرنا یعنی کہ ویسٹرن کلچر کو جو ہے اتنا زیادہ کامنلی وہ لوگ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ کلچر اتنا اچھا ہے کہ بچے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور اس کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بڑے ان کا خیالات بہت اچھے ہیں, بڑے اوپن مائنڈیڈ. یہ چیز کتنی کامن ہے کہ فریڈم آف اسپیچ, فریڈم, مائی وش, مائی لائف, مائی باڈی, مائی رولز, میری زندگی, میری مرضی, میں اپنے حساب سے جیوں. اس چیز کو اتنا کامن کیا جا رہا ہے, حالانکہ ایک مسلمان کی زندگی کا موٹو کہ مائی لائف اللہز رولز, کہ اللہ تعالیٰ کے حساب کے, اللہ تعالیٰ کے جو رولز ہیں وہ رولز میری زندگی پر لاگو ہونے چاہیے. یہ چیز مجھے اور آپ کو بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی ضرور ہے لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے, اس امانت کو واپس اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے چیزوں کے مطابق چلنا ہے. یہ تیسری چیز ہوگی جو ہمیں انہیں سکھانی ہوگی کہ نقل ہمیں نہیں کرنا ہے, بلکہ اگر نقل کرنا ہے کسی کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کرنا ہے. اگر کسی کو نقل کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی نقل کرنی ہے. اگر کسی کو نقل کرنا ہے تو ایسے لوگ جو اسلام کے اولو الامر لوگ ہیں ان لوگوں کی طرح جو ہے ان لوگوں کو آئیڈیل بنا کر بچوں کو ان کی طرح بننے کی ضرورت ہے. آخری چیز ہے ایڈورٹائزمنٹس, میگزینز, کتابیں, ٹی وی, سوشل میڈیا, ان تمام کے ذریعے سے جو ہے کئی ساری برائیاں جو ہے وہ عام ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں, جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. الزام تراشی, بلیمنگ گیم سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برائی کا خاتمہ اگر ہوگا تو مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, میرا وقت جائے گا, میری صلاحیتیں جائیں گی, مجھے جو ہے بہت ساری چیزوں کو جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ پیچھے ڈال کر جو ہے یہ تعلیم و تربیت پر بچوں کے مجھے کام کرنا ہوگا. اور یہ چیز ہمیں ذہن بنا لینی چاہیے, کیونکہ اگر نہیں تو تصور کیجئے کہ یہ جنریشنز جو ہیں کل کو آج جو ہمارے بچے کچھ خراب کر رہے ہیں اپنے بچوں کو وہی خرابی کرنے دیں گے اور وہ جہاں تک سائیکل چلتی ہوئی چلی جائے گی پیچھے پلٹ کر جو ہے ساری برائیاں وہ ہمارے نام اعمال میں لکھی جائیں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام سچویشنز کو قرآن اور سنت کے ذریعے سے جو ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو ہے اپنے آپ کو ہم سب سے پہلے خود ہماری اپنا حساب لیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے. اور ہم اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے آخری ایک میٹر بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گی, جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں اپنے اچھے کام سے خوشی ملے اور برے کام سے تکلیف ہو اور افسوس ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو. اگر آج میرے اندر وہ چیز موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے, اگر وہ چیز میرے اندر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے آپ کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اس برے ماحول میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں محفوظ رکھے, ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھے, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے تمام گویا کہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صرف کہنے اور سننے والے نہ بنائے بلکہ عمل کرنے والے بنائے, اس کے خلاف آواز اٹھانے والے بنائے اور صحیح اقدامات لے کر بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے والی مائیں ہمیں بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.